آپ کے پاس آیا ہوں انتخابات کے سلسلے میں، الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ہے، لیکن جن حالات میں آیا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں یہ آزاد کشمیر کی تحریک کا سب سے اہم الیکشنز ہیں، اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں ہم بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، اچھے وقت بھی دیکھے ہیں، لیکن اس قسم کے حالات میں نے تو کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے ریاست آزاد کشمیر کے لیے، یہ ایک امتحان ہے ریاست پاکستان کے لیے، یہ ایک امتحان ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے۔ اس لیے سیاست کا کام ہی یہی ہے، سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں، آپ کی آواز بنیں، اور وہ آواز مظفر آباد تک پہنچائیں، اسلام آباد تک پہنچائیں، اور پوری دنیا مطلب عالمی دنیا بھر میں آپ کا آواز پہنچائے جہاں پہنچانا پڑے۔ سیاستدان کا کام یہی ہے کہ عوام کا خدمت کرے، عوام کے مسائل حل کرے۔ سیاست صرف اقتدار سنبھالنے کے نام نہیں ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا۔ قائد عوام نے اور شہید بی بی نے کہا کہ جہاں پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، جہاں پاکستان کے غریب بستے ہیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور ہم نے ان حالات میں یہ سیاست کا سب سے بڑا امتحان کہ جہاں سیاستدانوں نے ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، فاصلہ کم کرنا ہے عوام کا اور دارالحکومت کا، عوام کا اور عالمی دنیا کا۔ اس وقت چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا باقی پاکستان میں ہو، پاکستان کے سیاستدان اصل معنوں میں جو ان کا کام ہے وہ صحیح انداز سے نہیں کر رہے ہیں۔ جس انداز سے ہم سیاستدانوں نے کشمیر کے عوام کے لیے ایک پل بننا ہے، کشمیر کے عوام کا آواز کو اسلام آباد تک پہنچانا ہے، وہ ہم جس انداز سے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا۔ اور یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ابھی گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے ہو کر آیا ہوں، وہاں وہی مسئلہ، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، جب ایک سیاسی بحران پیدا ہو جاتی ہے تو اس بحران میں غیر جمہوری قوت، غیر سیاسی قوت، انتہا پسند رکھنے والے، انتہا پسند سیاست کرنے والے قوت وہ بحران میں آ جاتا ہے۔ اور اس الیکشن میں آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، اب ڈڈیال کے عوام اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، اگر آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا آواز بنوں گا، چاہے مجھے مظفر آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، اسلام آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، یا عالمی دنیا میں آپ کا آواز بننا پڑے، انشاءاللہ تعالی میں ویسے آپ کا آواز بنوں گا جیسے قائد عوام بنا تھا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے دریال کے مسئلے ہو، کشمیر کے مسئلے ہو، پاکستان کے مسئلے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں حل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم حل کر کے دکھائیں گے۔ جو موجودہ حالات ہے
یقیناً پورے پاکستان پریشان ہے، ہر کشمیری دنیا بھر میں پریشان ہے تو ہر پاکستانی پریشان ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرالوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ سکھایا تھا، بچپن سے سکھائی تھی کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ تو ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں آنسو رو رہے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اگر ہمارا کشمیر بھائیوں کے دل دکھتا ہے تو ہمارا دل بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ کا مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے، آپ کے مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل نکل سکتے ہیں۔ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں نے ایک تجویز پیش کیا ہے۔ جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے ایک خط لکھا تو اس خط کے جواب میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے میں ہمیں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے، اور اگر ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو اور احتجاج کرنے والوں کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو، تو میرا خیال میں یہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، اور اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے تو میرا درخواست ہوگا وہ احتجاج کرنے والوں سے کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک آپ بھی اپنا احتجاج ختم کریں۔ اور ہمارا درخواست ہوگا ریاست پاکستان سے کہ جب تک اگر احتجاج کرنے والوں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی پھر اپنا جو کارروائی ہے تب تک اس کو روکے جب تک یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے اور پتہ نہ چلے کہ کون غلط تھا، کون صحیح تھا، کس نے جرائم کی، کس نے نہیں کی۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے، نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے۔ میں یہ ضد نہیں کرتا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز ہے وہ مانے، میں یہ انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے میرے بات ماننا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ نہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمارا بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں احتجاج کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، میں حکومت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، تو پھر حل کیا ہے؟ میرا بات نہ مانے لیکن اپنا حل تو بتائیں۔ اس لیے یہ حالات ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ 1 مہینہ سے زیادہ کشمیر ایک ایسا امتحان میں ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، مگر اس انداز میں احتجاج کرنا جس کے نتیجے میں کھانے پینے کا اشیاء کشمیر تک نہ پہنچ سکے، فیول نہ پہنچ سکے، دوائیاں نہ پہنچ سکے، تو اس کا نقصان پھر حکومت کا نہیں ہو رہا، ریاست پاکستان کا، ریاست آزاد کشمیر کا نہیں ہو رہا۔ اس کا نقصان، اس کا بوجھ، اس کا تکلیف صرف اور صرف کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو حکومت کی غلطیوں کا سزا احتجاج کرنے والوں
حکومت کی غلطیوں کا سزا آپ سے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ فلسفی ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حکومت کا ایک رٹ ہوتا ہے، اور اس رٹ کو قائم کرنا بھی حکومت کا ذمہ داری ہے۔ حکومت کسی کے ساتھ نہیں جھکتا، نہیں زبردستی کسی کا مطالبہ نہ مانے، لیکن جو حکومت کا رسپانس بھی رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ احتجاج کرنے والے برا بلا ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے، تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں، اور 30 دن تک دے رہے ہیں۔ میں آج دردیال آیا ہوں تو آپ فونز تو استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ جنہوں نے دہشت گردی کیا ہے، جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو پکڑو، جنہوں نے چوری کیا ہے، جو چور ہے اس چور کو پکڑو، لیکن جنہوں نے نہیں کی اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہ جو پرانی دور کا سوچ ہے، ذہنیت ہے۔ جب ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا گلگت بلتستان میں، قبائلی علاقوں میں، تو وہاں اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتے تھے۔ اگر کسی جگہ میں کوئی قاتل تھا تو پورا علاقہ کو سزا دلواتے تھے، سزا سنا دیتے تھے، اجتماعی سزا سناتے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ افراد آپ کے کہنے کے مطابق غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے احتجاج کرنے والوں سے بھی اور دھرنا اور ریاست چلانے والوں سے بھی کہ آپ اتنا گنجائش تو چھوڑے کہ عام کشمیری کو تکلیف نہ آئے، ان کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، ان کا اپنا کاروبار چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی اگر تمام پارٹیز آپ کا یہ تجویز مان جاتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے، اور جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تو وہ دونوں جو سائیڈز ہے وہ تھوڑا سا کشمیر کے عوام کو اس قسم کا ریلیف دینا چاہیے۔ میرا خیال میں اگر ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں، اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں، تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ یہ 3 نسلوں کے رشتے کے نتیجے میں جو پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جو آزاد کشمیر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، وہ آپ کا قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اور ڈھڈیال کے جیالوز کا خون پسینہ کا محنت کے نتیجے میں ہے۔ آپ نے پاکستان کو اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا تو قائد عوام نے دلوایا اور آپ نے دلوایا۔ اگر پاکستان کو اٹامک قوت بنایا تو قائد عوام نے کیا اور آپ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اگر پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی دی تو وہ کام شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی اور آپ نے کی۔ اب ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اس مشکل دور میں نیا نسل نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جو نیا نسل نے کشمیریوں کے جدوجہد کے حقوق کی جدوجہد کرنا ہے، پاکستان کے عالمی سطح پہ، پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پہ جو حقوق کا جدوجہد ہم نے کرنا ہے،
انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آپ مل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے وہ جد و جہد ہم کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نسل اپنا حقوق کی جد و جہد لڑتے ہیں. اور جہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو اس اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کی، اور صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کا آئین بھی بحال کروایا، صوبے کو اپنے حقوق دلوائے، پختونخوا اور گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا. اب میرا نسل نے میں اور آپ نے مل کے جو نیا نسل کا جد و جہد ہے، جو حقوق کا جد و جہد ہے، جو حق حاکمیت کا جد و جہد ہے، جو حق ملکیت کا جد و جہد ہے، جو حق روزگار کا جد و جہد ہے، جو نیا نسل کا جد و جہد ہے، وہ میرا اور آپ کو جد و جہد ہے. اور ہم ویسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے ہمارے بڑوں اپنے حقوق لینے میں کامیاب تھے. جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے، حق حاکمیت کا نعرہ ہے، یہ کسی ایک فرد کی، کسی ایک گروپ، یہ کسی ایک جماعت کا نعرہ نہیں ہے. یہ ہر کشمیری کا، ہر پاکستانی کا نعرہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں 2 الیکشن سے یہ 3 بنیادی باتیں، حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ہمارا منشور کا حصہ ہے. میں 2 الیکشنز انہی نعرے پہ، کسی یہاں کا تنظیم بننے سے پہلے 2 الیکشنز میں انہی نعروں پہ گلگت بلتستان سے اسی منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اور حال ہی میں گلگت بلتستان کے عوام نے، تمام ان کے ڈویژنز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار تاریخ میں نہ صرف بھاری اکثریت دلوائے، مگر ایک مت چھوڑ، وہ مت کہ جو اسلام آباد کا حکومت سنبھالتا ہے وہی کا حکومت گلگت بلتستان میں بنتا ہے، انہوں کی حکومت یہاں کشمیر میں بنتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان کے آدھے مسئلے، آزاد کشمیر کے آدھے مسئلے اسی بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کا حکومت وہاں ہے وہ زبردستی اپنا حکومت یہاں بناتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے جیالوں نے میرے ساتھ مل کے وہ مت توڑا ہے، انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو آپ اور میں مل کے آزاد کشمیر میں بھی وہ مت توڑیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے حق حاکمیت کا جد و جہد ہے، وہ حق حاکمیت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سیاسی جد و جہد لڑ رہے ہیں، وہ ایک عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جد و جہد ہے، اور ایک ہمارے ہاں جو اپنے ہاں حق حاکمیت کا، اندرونی حق حاکمیت کا جو جد و جہد ہے. تو عالمی سطح پر جو حق حاکمیت کا جد و جہد ہے اس سے تو آپ سب واقف ہو، ہر پاکستانی واقف ہے، ہر کشمیری واقف ہے، اور وہ اتنا میں کور ہو جاتا ہے کہ میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، رائے شماری. اور یہ جو نعرہ ہے، میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ، اس ملک کا تاریخ کا سب سے کم عمر وزیر خارجہ، میں نے یہ نعرہ عالمی سطح پہ چاہے وہ آپ کا آواز قومی متحدہ میں پہنچنا پڑے تو میں نے وہاں اٹھائے ہیں. وہاں ساتھ جو ہمارا OIC کے کانفرنس ہوتا تھا، 2 ایسے علاقے تھے جس کو میں خاص طور پہ انشور کرتا تھا. ایک میرا کشمیر کا آبزرور سٹیٹس اور ایک فلسطین کے نمائندے کہ ان کو بولنے کا موقع ملے. اور جو آپ کا آبزرور سٹیٹس جو کشمیریوں کا ان OIC کے فورمز میں تھے، وہ آبزرور سٹیٹس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو دلوایا. آپ کا آواز، آپ کا عالمی سطح کا جو حق حاکمیت کا جد و جہد ہے، چاہے وہ اس کو بھارت کے سرزمین پہ، جب میں 7-10 سال بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا جو بھارت کے سرزمین پہ گیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس لیے عالمی دنیا میں مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا، اس کی وجہ سے بھارت نے میرا
سر پہ پرائس رکھا تھا، لیکن ان تمام خطرات کے باوجود میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ مودی کے سرزمین پہ جا کر کہا تھا کہ آپ کو کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک عالمی سطح کا جدوجہد ہے، وہ جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نسل در نسل لڑیں گے، 1000 سال لڑیں گے، لیکن پورا جو ہمارا کمٹمنٹ ہے تمام کشمیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہمارا جو جدوجہد ہے وہ برقرار رہے۔ جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کے بارے میں، پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر مزید حقوق کی جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ کے اندر حق حاکمیت کے آپ کے حقوق ہیں، اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو آپ کے حق حاکمیت پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر دلوا سکے۔ یہ تو ہمارا تاریخ ہے، یہ تو ہمارا پہچان ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ جمہوری حقوق ہو، چاہے وہ کسانوں کے حقوق ہو، مزدوروں کے حقوق ہو، خواتین کے حقوق ہو، اقلیتوں کے حقوق ہو، بلوچستان کے حقوق ہو، پختونخوا کا نام ہو، گلگت بلتستان کے حقوق ہو، یا آپ کے اپنے حقوق ہو، وہ کس نے دی؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، یا قائد عوام نے دیا، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی، یا صدر زرداری نے دیا۔ اور اب سوال اٹھ رہے ہیں، سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایسے، پاکستان کے ساتھ جو 2 ایسے علاقے ہیں جن پہ جو پسماندہ علاقے بھی کہا جاتے ہیں اور اہم ترین علاقے بھی کہا جاتے ہیں، اور وہ علاقے انتظار میں ہیں، نسل در نسل انتظار میں ہیں کہ کب ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، یا کب